مان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ ہاں جی، اللہ کے ولی میں آج ہم تذکرہ کریں گے حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ جلدی بیان کرتا ہوں، کیا شخصیت تھے، کیا ہستی تھے۔ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثابت قدم، بہادر، مضبوط رائے والے، نیز اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عاجزی کرنے والے اور اسی سے مدد کے طلبگار، اللہ کے دشمنوں سے جنگ لڑنے والے اور رائے خدا میں مال خرچ کرنے والے تھے حضرت زبیر بن عوام۔ کیا بات ہے! اور بتایا جاتا ہے کہ تصوف کے اعلیٰ ترین مقام پر تھے، یعنی مال بھی خرچ کر رہے ہیں، بہادر بھی ہیں، اللہ سے بھی ڈر رہے ہیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق بھی ہیں۔ 16 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا اور ہجرت بھی کی، تمام غزوات میں شریک ہوئے۔ اور حضرت حشام فرماتے ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر پھیلائی گئی جھوٹی کہ حضور پنو صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے، شہید کر دیا گیا ہے، تو سب سے پہلے مسلمان جو تلواریں لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف گئے تھے جان بچانے کے لیے یا ان کے گرد اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے، ان میں سب سے پہلے اور سب سے آگے حضرت زبیر تھے، اور اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی تلوار کے لیے دعا فرمائی تھی۔ زبیر کی تلوار کے لیے دعا فرمائی تھی۔ اور آپ نے آج تک تو سنا ہوگا کہ حضرت حسان بن ثابت نے نعت پڑھی سرکار کی شان میں، زیادہ مشہور یہی ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں نے مصدقہ کتابوں سے تصدیق شدہ یہ بات دیکھی اور پڑھی ہے، وہ اشعار بھی مجھے یاد ہیں لیکن عربی میں ہے اس لیے وقت کم ہے یہاں پر، کہ آپ نے حضرت حسان بن ثابت نے حضرت زبیر کی شان میں بھی قصیدہ پڑھا ہے، لکھا ہے۔ کتنے بڑے صحابی ہوں گے۔ پھر یہ کہ جب آیت نازل ہوئی پھر تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، تو حضرت سیدنا زبیر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا ہم دنیا کی طرح وہاں پہ بھی جھگڑیں گے؟ تو ارشاد فرمایا ہاں۔ حضرت زبیر نے کہا اللہ کی قسم پھر تو یہ معاملہ بہت سخت ہے، اور رونے لگے۔ ایک ایک آیت پہ روتے تھے۔ یہ وہ ہیں جو سرکار کے ساتھ ہی جنت میں ہوں گے، وہ دنیا میں بھی ان کو پتا تھا کہ ہم سرکار کے ساتھ جنت میں ہوں گے، ایک ایک آیت پہ آنسو بہا کے روتے تھے، کچھ بھی نہ کرتے تو جنت میں چلے جاتے۔ سوچیں ہم دو نیکیاں کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ میرا تو وہاں بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یہاں تو دور کی بات ہے، یہاں بھی کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، وہاں تو اس طرح کی ہماری سوچ ہے۔ کیا ہم 10 20 50 روپے یا 10 20 لاکھ روپے کسی کو دے دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں سیدھا جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے؟ یہ رو رہے ہیں وہ جو جنت میں سرکار کے ساتھ ہوں گے۔ مفتی صاحبان ایک ایک جملہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میری آنکھیں نم ہو گئیں یہ بات سنتے ہوئے کہ آپ سوچیں یہ وہ ہستیاں ہیں کائنات کی کہ جن کو قرآن نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، یعنی مجھے اور آپ کو، ہم روزے سے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح ادا کر رہے ہیں، قرآن کی ہمیں پتہ نہیں ہے اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں، اللہ اکبر۔ لیکن یہ وہ ہستیاں جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، بے شک اللہ صحابہ سے راضی ہو چکا ہے۔ اور کیسا راضی ہوا ہے؟ اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اے حبیب یہ جتنے آپ کے دامن سے وابستہ ہے نا، وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، یہ جتنے جہاد میں جانے والے، گھر میں بیٹھنے والے، چونکہ یہاں پر دامن کرم سے وابستہ ہیں تو اللہ نے فرمایا اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ اور کیسا وعدہ کیا ہے؟ اولئک عنہا مبعدون، کہ یہ جہنم کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ اب آپ سوچئے ذرا صحابہ کرام میں حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضور علیہ السلام سے نسبت بھی رکھتے تھے، پھوپھی ذات تھے۔ آپ کی والدہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے 16 سال کی، یعنی 16 سال کی عمر ہوتی کیا ہے، ہمارے بچے کو شعور نہیں ہوتا ہے، تو اللہ پاس ان کا صدقہ اللہ ہمیں بھی تقوی عطا فرمائے اور ہمارے بچوں کو بھی عطا فرمائے۔ کیا بات ہے! ایک جملہ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک تو آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں اور آپ بڑے مالدار صحابی تھے، لیکن اس مال کے باوجود آپ کا جو لباس تھا، آپ کی جو غذا تھی بڑی سادہ تھی، لیکن جب آپ جہاد پر جاتے تھے تو وہاں پر آپ بڑا قیمتی لباس پہن کر جاتے تھے تاکہ مسلمان کے بارے میں یہ گمان نہ رہے کہ مسلمان جو بڑے عاجزی ان کی ساری والے اور ان کے پاس مال و دولت نہیں۔ واہ واہ واہ! ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔